ملک شام کا رہنے والا ایک یہودی جو مکہ مکرمہ سے کچھ فاصلے پر رہتا تھا، جس کا نام عیس بتایا جاتا ہے، جب اس کو معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہونے والی ہے، تو اس نے تمام کے تمام مکے والوں کو اعلان کرنا شروع کر دیا کہ احمد مجتبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اللہ کی طرف سے نبی بن کر آنے والے ہیں، ان قریب وہ بچہ اس دنیا میں پیدا ہونے والا ہے۔ عرب کے بے ضمیر لوگ جو لوگوں پر ظلم و ستم کرتے تھے، اس عیس نامی یہودی نے ان کو بتانا شروع کر دیا کہ وہ تمہارے ظلم اور ستم کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گا، اور اس وقت جو اس کی نبوت کو نہ مانے گا اس کو مٹا دیا جائے گا۔ ہر طرف اسی کے ہی چرچے ہوں گے، ایک طرف یہ عیس نامی یہودی اور دوسری طرف اللہ کا حکم ملتے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کی، اور تعمیر کرنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور کہا، اے میرے رب، تیرے حکم سے میں نے تیرے گھر یعنی خانہ کعبہ کو تعمیر کر دیا، اب اس کو بھیج دے جس کے لیے تو نے اس خانہ کعبہ کو تعمیر کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اعلان کرنا شروع کر دیا کہ میں اس دنیا فانی کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، میرے بعد جو ہستی آئے گی اس کا نام احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگا۔ لوگ انہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے جانیں گے۔ لوگوں نے حضرت عیسیٰ سے پوچھا کہ جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں ان کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ حضرت عیسیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کرتے ہوئے اپنے لوگوں سے کہا کہ اگر ابن مریم اس نبی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوتوں کے تسمے باندھنے کا موقع مل جائے تو ابن مریم کے بیٹے کے لیے یہ بہت ہی بڑی سعادت ہوگی۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا وقت قریب آیا تو میں اکیلی بیٹھی ہوئی تھی، میں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اے میرے رب، میں تنہا بیٹھی ہوئی ہوں۔ مگر سیدہ آمنہ کو یہ معلوم نہیں تھا کہ ان کی گود میں جو نور پل رہا ہے، جب وہ دنیا میں روشن ہوگا تو اس کا چراغا ساری کی ساری دنیا دیکھے گی، اور آمنہ کا نام قیامت تک زندہ ہو جائے گا۔ سیدہ آمنہ نے ابھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے کہ 4 عورتیں ظاہر ہوئیں، ایک فرعون کی بیوی، دوسری آسیہ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم۔ وہ چاروں کی چاروں عورتیں حضرت آمنہ کو مبارکباد دیتی ہیں۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو مجھے ایسے محسوس ہوا کہ میرے بدن سے کسی نور کا اخراج ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور سیدہ آمنہ کے بدن اطہر سے نکلا اور نبی پاک کی ولادت ہوئی۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ جب میرے لال کی ولادت ہوئی تو میں نے بیٹھ کر شام کے محلات دیکھ لیے، میری نظر اتنی بڑھ گئی کہ میں نے آسمان کی طرف دیکھا تو مجھے اللہ کا عرش نظر آنے لگا، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو نبی پاک کے پیدا ہوتے ہی اللہ کو سجدہ کیا، اور جب دائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناف کو کاٹنے کے لیے آگے بڑھیں تو دیکھا کہ نبی پاک کی ناف پہلے سے ہی کٹی ہوئی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ختنہ بھی ہوئے ہیں۔ جب نبی پاک کو خوشبو لگانے لگے تو نبی کریم کے جسم انور سے ایسی خوشبو نکلی کہ جو سارے مکے میں پھیل گئی۔ نبی پاک کی ولادت کے بعد پورے مکے میں شور برپا ہو گیا کہ احمد مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہو چکے ہیں، کیونکہ مکے کا رواج تھا کہ جب بچہ پیدا ہوتا تو اس کو دائی لے جاتی اور کسی گاؤں میں لے جا کر ان کی پرورش کرتی، اور جب بچہ 2 سال کا ہو جاتا تو وہ دائی انہیں واپس لوٹا دیتی اور ان کے گھر والوں سے انعام کے طور پر معاوضہ لیتی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود لینے کا وقت قریب آیا تو مکے کی طرح طرح کی دائیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنے کے لیے پہنچی، مگر ودھا کے چہرے والوں نے ان کو دیکھنا ناپسند کیا، اور جب حضرت دائی حلیمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود لینے کے لیے پہنچی تو جیسے ہی انہوں نے نبی پاک کو دیکھا
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں دیکھ کر مسکرانے لگے۔ پھر دائی حلیمہ نے حضرت آمنہ سے کہا کہ میں آپ کے لال کو گود لینا چاہتی ہوں۔ یوں دائی حلیمہ حضرت آمنہ کی اجازت ملتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے کر اپنے گھر کو لوٹ گئیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دائی حلیمہ کے گھر پہنچے تو اللہ کی رحمتوں کا نزول دائی حلیمہ کے گھر میں ہونا شروع ہو گیا۔ دائی حلیمہ کی بکریاں جو دودھ سکھا چکی تھیں، جیسے ہی نبی پاک کی آمد ہوئی تو ان کی بکریوں میں اتنی برکت ہو گئی کہ ان کے تھان دودھ سے بھر گئے۔ قبیلے والوں نے حضرت دائی حلیمہ سے آ کر پوچھا کہ اے حلیمہ، تو اپنی بکریوں کو کیا کھلاتی ہے؟ دائی حلیمہ فرمانے لگی کہ جب سے یہ بچہ میرے گھر میں آیا ہے اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوا ہے۔ حضرت دائی حلیمہ فرماتی ہیں کہ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر میں رہے میں نے کبھی بھی رات کو دیا نہیں جلایا تھا۔ آمنہ کے لال کے چہرے سے ایسی نور کی روشنیاں نکلتی تھیں کہ پورے گھر میں جگمگاہٹ ہو جاتی تھی، اور یوں آہستہ آہستہ دائی حلیمہ کے گھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی گزرتی رہی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 سال کے ہو گئے تو دائی حلیمہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھا کر وعدے کے مطابق سیدہ آمنہ کے گھر لے گئیں اور جا کر کہا ہم آپ کے بیٹے کو 1 سال کا عرصہ اور اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں۔ سیدہ آمنہ سے بار بار گزارش کرنے کے بعد سیدہ آمنہ مان گئی اور دائی حلیمہ ایک بار پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود لے کر واپس لوٹ گئیں۔ نبی کریم نے آہستہ آہستہ بولنا شروع کر دیا۔ ایک دن نبی پاک دائی حلیمہ سے کہتے ہیں میرا رضائی بھائی عبداللہ اور میری بہن شیمہ پورا دن کہاں جاتے ہیں؟ دائی حلیمہ نے فرمایا کہ وہ پورا دن بکریاں چراتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا میں بھی اگلے دن ان کے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے جاؤں گا۔ اگلے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی رضائی بہن شیمہ کے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے جنگل کی طرف نکلے۔ واپسی پر گھبراہٹ کے عالم میں حضرت شیمہ کے چہرے پر پریشانی کے آثار تھے، اور آ کر دائی حلیمہ سے کہا کہ اس چھوٹے سے بچے کو پتہ نہیں کون اٹھا کر لے گیا ہے۔ ان کو اٹھانے والے حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت جبریل علیہ السلام تھے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک کو چاک کیا اور سینے کو چاک کر کے اللہ کے حکم کے مطابق ان کے سینے میں نور انور داخل فرما دیا۔ اور جب حضرت شیمہ اور دائی حلیمہ بھاگتے بھاگتے جنگل کو پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارا واقعہ ماجرا سنایا کہ کس طرح سے 2 فرشتے آئے تھے، اور اس کے بعد حضرت دائی حلیمہ نے